السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل تکریم بزرگان محترم، ناظرین محترم، ہمارے لیے بڑی خوشی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم شہر میسور سے، جامعۃ القراءۃ پریاپٹن سے اساتذہ کرام اور علماء کرام کا ایک وفد ملک ہندوستان کے ایک تاریخی شہر اورنگ آباد میں تشریف لائے۔ الحمدللہ اورنگ آباد شہر ایک تاریخی شہر ہے، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تاریخی شہر ہے، اور اس شہر میں بہت ساری خوبیاں پنہاں ہیں۔ گزشتہ 2-3 دن سے ہم مسلسل اورنگ آباد کے مختلف مساجد، مدارس اور اداروں میں جانے کا موقع ہوا۔ کام کی مختلف نوعیتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ رب العزت یہاں کے علماء کرام کو، قرائے کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ہی بہترین انداز میں یہاں کے علماء کرام خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی میں آج بروز جمعہ بعد نماز مغرب ہمارے جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل کے رفیق محترم مولوی مبارک صاحب سلمہ، ان کی معیت میں ایک ایسے ادارے میں حاضری کی سعادت ہوئی کہ ہم یہاں کی ایکٹیویٹیز کو اور یہاں کے کارکردگی کو دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوئے، اور یہاں کے کام کے انداز کو دیکھ کر ہماری عقلیں حیرت میں پڑ گئی۔ آج کے اس پرفتن دور میں جب کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو ذہنی ارتداد کا شکار بنایا جا رہا ہے، اور غلط خبریں ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے گھروں میں پہنچائی جا رہی ہیں، جس سے ہمارا دین و ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ان نازک ترین حالات میں اس نوعیت کا کام جو ایک فعال متحرک قاری قرآن قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ساری امت مسلمہ کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ایک ایسی محنت کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں جو میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ آج کے زمانے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں، نہ معلوم کس طرح کے کارٹون دیکھتے ہیں جن میں کفریہ عقائد، کفریہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ وہ بچے اپنی لڑکھڑاتی زبان سے ان کلمات کو دہراتے ہیں کہ جن کو سن کر دل دہل جاتا ہے۔ ایسے حالات میں انڈیا کا، ملک ہندوستان کا پہلا ایسا واحد چینل جس میں اب چونکہ بچوں کو موبائل سے کوئی چھڑا ہی نہیں سکتا، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے اپنے بچے کو اینڈرائڈ فون سے دور رکھا ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کوئی وہ فرشتہ ہی ہوگا، بلکہ عالم، بزرگ، مفتی، ہر گھر میں ہر بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ اب جب موبائل سے ہمیں کوئی چھٹکارا نہیں، موبائل لازمی چیز بن چکی ہے، تو وہاں پر اچھا مواد فراہم کرنا کہ جن سے بچے بچپن ہی سے ان ذہنی ارتداد کا شکار نہ ہوں۔ آج گجرات کے ایک عالم دین کی زبانی سنا کہ 5 سال کی عمر میں ہم 50,000 کا موبائل اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور جب بچہ بڑا ہو کر کفر و ارتداد کا یا والدین کی نافرمانی کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم رونا روتے ہیں۔ الحمدللہ اس طرح کا میڈیا ہاؤس جب تک کہ ہمارے ذہن و دماغ میں شعور آیا، ہم جامعہ ڈھابل میں بھی 9 سال رہے، اس کے بعد میدانی کام میں بھی 8 سال سے تقریباً کام کر رہے ہیں۔ اس نوعیت کا اس انداز میں جو کام ہم نے یہاں دیکھا کسی اور جگہ نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ قاری صاحب سے بات ہوئی، بہت ساری باتیں انہوں نے سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دامے درمے سخونے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو مخلص معاون و انصار اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا فرمائے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو مدرسے کی شکل و صورت سے، مسجد کی شکل و صورت سے یا دیگر رفاہی کاموں کی شکل و صورت سے بالکل علیحدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مخلص احباب کو اللہ ان سے جوڑے۔ کئی لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں جو تنخواہ دار ہیں، جو ماہانہ کئی رقم یہاں پر جو ہے خرچ کر رہے ہیں، صرف ان کے دل میں یہی تڑپ ہے کہ امت کے نونہالان کفر و شرک سے، ارتداد سے بچ جائیں۔ اور ایک دوسری چیز جو یہاں میں دیکھ کر بہت متاثر ہوا وہ ختم نبوت ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری جو محدث اول جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابل ہیں، ماشاءاللہ 5 سال تک حضرت نے ڈھابل کی سرزمین میں بخاری شریف کا درس دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مسجد کی خدمت، قرآن کی خدمت، درس کی خدمت، تفسیر کی خدمت سب اپنی جگہ ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے تحفظ کی خدمت ان سب خدمتوں سے بڑھ کر ہے۔ 3 صوبوں میں، ملک ہندوستان کے مختلف چپوں میں ختم نبوت کوئز کے نام سے جو حضرت کی سرگرمیاں ہیں، یہ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے ساتھ جڑنے اور ان کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں، ہم ارادہ بھی کرتے ہیں، جو سیٹ اپ حضرت نے، قاری صاحب نے یہاں شروع کیا ہے میسور میں بھی انشاءاللہ اس کو شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ختم نبوت سے اس کا آغاز کریں گے۔ حضرت کی قاری صاحب کی سرپرستی ہم نوجوان علماء کرام کو حاصل رہے گی۔ یہ ہمارے جامعۃ القرات کے تمام اساتذہ اور اسٹاف یہاں پر آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے ایک امنگ لے کر جائیں گے، اور یہ چیزیں ہمارے لیے آخرت میں نجات کا اور بخشش اور مغفرت کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ساتھ رہنے کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ میں انہی کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں ہمارے جامعۃ القرات ضلع میسور کے مائے ناز نعت خواں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غضب کی آواز سے نوازا ہے، انشاءاللہ وہ اب حضرت کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرمائیں گے۔ قاری محمد شعیب صاحب سلمہ، استاذ شعبہ حفظ جامعۃ القرات میسور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فخر کون و مکان، رحمت دو جہاں، فخر کون و مکان، رحمت دو جہاں، سید الانبیاء شافع المذنبی کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ آمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء، مرحبا مرحبا آفری آفری کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب
میرے آقا لاجواب، میرے مولا لاجواب، روح قرآن لاجواب، جان ایمان لاجواب، لاجواب 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 کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ قتل کرنے چلے جب نبی کو عمر، راستے میں کسی نے کہا روک کر، کیوں ہے اتنا خفا جا رہے ہو کدھر، جا کے اپنی بہن کی ذرا لو خبر، ہو گئی ہے فدا رب کے محبوب پر، دل تو دل ہے زباں سے یہی کہہ رہی کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ جب سمیہ نے دین کا کلمہ پڑھا، پھر بو جہل عین کا برچھا لگا، خون اسلام میں سب سے پہلا بہا، اور سمیہ نے دل سے یہی دی صدا، میرا دل میری جان تجھ پہ قربان ہے، تو سلامت رہے اے رسول امی کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا لاجواب، میرے مولا لاجواب، روح قرآن لاجواب، جان ایمان لاجواب، لاجواب 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 کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں قاری شعیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے نعتیہ کلام پیش فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں ہمارے جامعۃ القراءت میسور کے شعبہ حفظ کے استاذ حضرت مولانا قاری محمد ابصار صاحب صلی اللہ علیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی سریلی آواز سے نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے،
خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی روزہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی روزہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرہ تیرا ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرہ تیرا مولا تو ہی بتا اب میں جاؤں کہاں مولا تو ہی بتا اب میں جاؤں کہاں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں علماء کرام حفاظ ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں